انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی کامل ہو جائے اور وہ دوسروں کو بھی کامل بنا کر دنیا سے جائے۔ انسان کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ عالم آخرت کی طرف چلنے والا وہ ایک مسافر ہے۔ انسان کے تعارف میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ صرف یہاں پر خوشیوں کا منگتا بن کر نہیں آیا، ایک فرض ہے جسے نبھانے آیا ہے، ایک عالم ارواح میں ملا ہوا ایک قرض ہے جسے چکانے آیا ہے۔ اس فرض کا نبھانا تھا، اس قرض کو چونکہ چکانا تھا، اس لیے انسان کی طبیعت کو دیگر مخلوقات کی طبیعت سے ہٹ کر ترتیب دیا گیا، بنایا گیا، اس کی سرشت کو انوکھے انداز میں تخلیق کیا گیا، اس کے اندر بدی کی قوت رکھ دی گئی، اس کے اندر نیکی کی قوت رکھ دی گئی۔ انسان کا دماغ، انسان کا دل ہمیشہ سے اس بدی اور نیکی کا میدان جنگ بنا رہا ہے اور چل رہا ہے ہمارے سامنے۔ یہ چاہے تو بہت بڑی جہالت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور چاہے تو جہالت کو ختم کر کے علم کی روشنی بانٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ غصے کی طرف جائے، یہ جذبات کی طرف جائے تو اس سے بڑی کوئی آگ نہیں ہے، اور یہ تحمل کی طرف آ جائے، یہ بردباری کی طرف آ جائے، یہ علم اور برداشت کی طرف آ جائے، اس سے بڑا کوئی ٹھنڈے مزاج والا آدمی نہیں ہے۔ یہ انتقام کی طرف چلا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی منتقم نہیں ہے اس دنیا میں، یہ اپنے انتقام میں پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے، اور یہ معافی تلافی پہ چلا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس یہی چیز سمجھنی ہے، یہ جو دو طرفہ قوت ہمیں دی گئی ہے اس کے توازن کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے، کس کو دبانا ہے، کس کو اوپر غالب لے کر آنا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی یوں سمجھیں اسی مشق کے لیے ہے، اسی ریاضت کے لیے ہے۔ جو بدی کو دبا گیا نیکی کو غالب کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے اوپر بدی غالب آ گئی نیکی اس کی مغلوب ہو گئی، اس کے دونوں جان ختم ہو گئے، وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ آپ دیکھیے حضرت بشر حافی، حضرت حبیب اجمی، حضرت فضیل بن عیاض، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آنے والے لوگ ہیں۔ ان کی زندگی آپ پڑھیں، ایک طویل عرصہ بدیوں پر رہا، طویل عرصہ، کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں، لیکن جب ادھر پلٹے تو پھر کائنات کے رہبر بن گئے، رہنما بن گئے۔ دوسری طرف پیغمبر زادے دیکھے، فرزند آدم قابیل کو دیکھے جس نے پہلا قتل کیا ہے زمین کے اوپر، فرزند نوح کنعان کو دیکھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھیں جنہوں نے بھائی کو کنویں میں گرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک قول کے مطابق انہوں نے آخر میں توبہ کر لی تھی جب پردے اٹھے مصر کے اندر، توبہ طائب ہو گئے، اولیاء بن گئے، یہ ایک قول ملتا ہے، بہرحال ان کی زندگی کی بات کر رہا۔ دوسری طرف یہ حال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اتنے بڑے پاکیزہ لوگوں کی صحبت میں وہ تھی لیکن وہ نہیں فائدہ اٹھا سکی اس صحبت سے۔ دوسری طرف دیکھیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو دیکھیں، فرعون کو توفیق نہ ہوئی اور بیوی کو توفیق ہو گئی، حضرت آسیہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ولایت کے کس درجے پہ پہنچ گئی۔ یہ دو تصویریں ہیں ہمارے سامنے انسان کی، یہ دو رستے ہیں انسان کے ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ارادے سے لے کر ہمارے عمل کردار تک ہر چیز رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کو یوں بیان کیا گیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم اپنی طرف سے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، جو چاہتا ہے رب چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے جو ہماری فطرت بنائی ہے وہ اس طرح بنائی ہے کہ کچھ چیزوں کو بنانے، ان کی نوک پلک سنوارنے، ان کو ٹھیک کرنے میں اللہ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال دی ہیں، وہ کام ہمیں خود کرنے ہیں۔
آپ عثمان غنی مسجد کے سامنے والے روڈ سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی خلائی مخلوق اوپر سے نہیں اترے گی کہ آپ کا بازو پکڑے کہ جناب اس مسجد سے اذان آ گئی اور وضو کرو، آپ کے اوپر کوئی جبر کر دیا جائے۔ پھر انعام و اکرام جزا و سزا کا تصور کہاں چلا گیا؟ اس کا تصور ہے یہی کہ کچھ نہ کچھ ہم نے اپنے ارادہ اور اختیار استعمال کرنا ہے۔ وہ دو رستے ہمیں سمجھائے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دائیں طرف جانے والا رستہ مسجد کو جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بائیں طرف جانے والا رستہ شراب خانے کی طرف جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا رستہ جو ہے وہاں پر نیک لوگ بیٹھے ہیں، نیک لوگوں کی محفل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے جانے والا رستہ جو ہے وہ برے لوگوں کا ہے، وہاں برے لوگوں کی محفلیں چلتی ہیں، اور ہم چوراہے کے بیچ کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہاں جائیں، بائیں طرف نہیں جانا، دائیں طرف جانا ہے، سیدھا جانا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ دو گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک جام شیریں کا رکھا ہوا ہے، دوسرا جناب شراب سے بھرا پڑا ہے۔ خدا کی حفظ و مان، خدا کی پناہ، اگر ہاتھ شل نہیں ہے، آپ کام کرتے ہیں، اسی چیز کا ہی رب نے میرے سے حساب لینا ہے کہ میں نے شربت جام شیریں والا جو گلاس تھا وہ اٹھایا ہے یا یہ اٹھایا ہے، یہ ہاتھ کو کس طرف لے گیا، اسی کا ہی رب نے تو حساب لینا ہے ہم سے۔ انسان کی جو حیات کا مقصد ہے وہ دراصل یہی ہے کہ میں نے جو تجھے دونوں طرح کی صلاحیتیں دی تھیں ان کو کس طرح تم نے استعمال کیا، اس ارادے کا حساب، اس عمل کا حساب یہی ہے۔ تم جو کھڑے تھے اور جانتے بھی تھے یہ سیدھی طرف والا رستہ مسجد کا ہے، یہ بائیں طرف والا شراب خانے کا ہے، تم سیدھی طرف کیوں نہیں چلے؟ اس کے ہی قرآن نے حساب لے، اسی کے یہی چیز ہے، بس سمجھنے پہ آئے تو یہ چھوٹی سی بات سمجھ آنی چاہیے، بھئی یہی کچھ ہے بس۔ ہاں وہ کشمکش ہوگی، وہ بدیوں والی قوت کی کھینچا تانی ہوگی، وہ چلتا رہے گا، وہ تو اولیاء کرام کے ساتھ چلتا رہا، وہ تو آخری دم تک چلتا ہے۔ وہ کشمکش تو وہ جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بند نہیں ہونا تاکہ ازمائش کا ماحول برقرار رہے۔ لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم انسانوں کے اوپر یہ رستے بالکل کھول کر پیش کر دیے گئے۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے نکھیڑ کے رکھ دیا ہے گمراہی کو اور ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی 90 نمبر سورہ سورہ بلد آیت نمبر 10 کے اندر یہی فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستوں کے ہم نے ہدایت انسان تجھے دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ میں نہیں پڑھا، کوئی لمبے چوڑے اس نے کورس نہیں کیے، کوئی زندگی اس نے جناب مسجدوں کے اندر نہیں گزار دی، کوئی طویل عرصہ اس نے علماء کی صحبت میں نہیں گزارا، لیکن جو مسلم گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ شعور کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، اسے بہت سارے حلال و حرام کا پتہ ہوتا ہے، گھر کے ماحول کی وجہ سے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ساری عمر جس نے کاروبار کیے ہیں لیکن رہ رہا ہے مسلم ماحول کے اندر، اسے پتہ ہے شراب حرام ہے، نماز نہ پڑھتا ہوگا لیکن اسے یہ تو پتہ ہوگا یہ اچھا کام ہے، تو پھر حساب کس چیز کا ہے؟ اسی علم کا تو ہے، اسی چیز کا تو ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم بہت کچھ جان گئے، ہم بہت کچھ سیکھ گئے، نہ سیکھنے والی چیزیں بھی ہم سیکھ گئے، اور نہ سیکھا تو صرف وہ اپنا تعارف نہ سیکھا جو رب نے ہمیں خود کروایا ہے کہ تو کون ہے، تیرا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کی جیب کے اندر ایک موتی ہے جو آپ کو رستے سے ملا ہے، آپ تسبیح کا دانہ سمجھ کر پلاسٹک کا موتی بدلی سمجھ کر اس کے لیے پھر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ شاید یہ یاقوت اور مرجان کا کوئی موتی ہے، غواص غوطہ خور جس کے لیے اپنی زندگیاں سمندروں میں وقف کر دیتے ہیں ان موتیوں کی تلاش میں، آپ کو نہیں ہے پتا کہ یہ شاید کو وہ جوہر ہے جس کے لیے جوہری مارا مارا پھر رہا ہے، آپ کوڑی کے بھاؤ اس کو جا کر بیچ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو کام موتی سمجھا ہے، لیکن جو جوہری ہے وہ تو اپنی جان لٹا دے گا اس کو حاصل کرنے میں، اس سے پتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ ہماری زندگی کیوں برباد ہوتی ہے، ہم خود کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ لمحے زندگی کے، یہ ٹھکریوں کے بھاؤ میں کیوں بیت رہے ہیں، یہ پھٹوں کے اوپر، یہ سڑکوں کے اوپر یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی موتی ہیں۔ انسان خود کتنا قیمتی ہے، اس کی زندگی کتنی قیمتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس سے کبھی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ فائدہ انسان اسی چیز سے اٹھاتا ہے جس کو اسے پتہ ہوتا ہے۔ خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے، صبح سے نکلے شام کو بھاگ 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 کر ہم گھر واپس پہنچتے ہیں، وہ جو بھی مزدور نے مزدوریاں کی ہیں،
اس کو 700 ملا ہے، 1000 ملی ہے دہاڑی، اس کو بولیں کہ اس کو ضائع کرے، مارکیٹ میں آئے، لیکن اسے پتہ ہوگا کہ نہیں بھائی یہ اڑانے والی چیز نہیں ہے، اس سے میری زندگی وابستہ ہے، میرے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، میں نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے بچوں کو روزگار بنا کر دینا ہے، ان کو بھی اپنے جیتے جی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، اور قدر کا تب پتہ چلتا ہے جب اس چیز کی مقصد کا پتہ ہوتا ہے۔ قدر بھی بغیر مقصد کو جانے نہیں آتی۔ آپ جاتے ہیں، ایک چیز مطلب ہے آپ کو 500 میں مل رہی ہے، آپ کسی بہت بڑی مہنگی مارکیٹ میں چلے گئے، وہ 5000 میں چلے گئے۔ سیاح بندہ کہتے ہیں کہ جناب سستی چیز کیا روز روز کے لیے نہیں، مہنگی لیں، ایک ہی مرتبہ لیں، 2-3 مرتبہ سیزن گزار دیں گے۔ پیسہ زیادہ کیوں خرچ کیا؟ اس کے مقصد سے واقف ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ دیر پا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ رب کی بارگاہ تک پہنچنا۔ ان اللہ تعالی هو المقصد والنبی علیہ الصلوۃ والسلام هو الہادی من لم يعرف المقصد ولم يسمع قول الہادی فهو ضال قطعا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پورا دین یوں سمجھے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں انسان مقصد ہے رب، اس مقصد کی طرف رہنما ہے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس۔ اگر تم نے مقصد نہ پہچانا اور ہادی کی بات کو نہ سنا تو پھر قطعی طور پر گمراہی اسی کو کہا جاتا ہے، یہ ہدایت نہیں کہلاتا۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہماری فقہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، اور وہ ایک ایسا ضابطہ ہے جس سے کئی مسائل کا استخراج کیا ہے علماء۔ جیسے فقہ کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ایک اصول کو سامنے رکھ کر اس کے تحت کئی مسائل پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ ایک بنیادی ضابطہ ہے۔ اذا خلى الشيء عن غایتی فقد لغا، اذا خلى الشيء عن غایتہ فقد لغا۔ جب بھی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور خالی ہو جائے تو لغو ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ لاکھوں لگا کر آپ نے آئی فون پہ خرچ کیے ہیں جناب، لاکھوں میں لیا ہے، سافٹ ویئر ہی اڑ گیا ہے، لو گے کچھ بھی نہیں اس کا بچا، کہاں گئے، کس کام کے لیے؟ ایک پھلدار درخت کی آپ نے آبیاری کی ہے، آپ نے کی ہے، کہتے ہیں نا لگاتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے، اس کو پالتے پالتے آپ کی زندگی گزر گئی ہے، وہ پھل نہیں دے رہا۔ اب تو لاکھوں میں بھینسیں اور گائے بکتی ہیں جو اچھی نسل کی ہوتی ہیں، لیکن وہ دودھ ہی نہیں دے رہی۔ کس بھاؤ میں بتائیں؟ جس چیز کے لیے بنانے والے نے بنایا اور ہم نے پیسے لگائے، وہ چیز تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ کیا یہ سارے اصول ہمیں اپنے لیے نہیں سمجھ آتے؟ یہ سارے ضابطے جو ہماری عقل دوسری چیزوں کے لیے کام کرتی ہے کہ بھائی مقصد میں نہیں آ رہی چیز کیا کرے، یہ سارے ضابطے ہمیں اپنی ذات کے اوپر نہیں سمجھ آ سکتے کہ ہمارا بھی ایک مقصد ہے، ہمیں بھی بنانے والے نے بنایا ایک مقصد کے